صبح کے وقت ناشتے سے پہلے یہ سورت پڑھ لو، جسم کی اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں سے کرواتے ہیں، طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنا علاج نہیں کرواتے۔ اللہ پاک کے کلام میں ذکر میں ایسی طاقت ہے جو ہر بیماری کو ختم کر سکتی ہے، ہماری تمام مشکلوں اور مصیبتوں کو حل کروا سکتی ہے۔ ایک دفعہ یقین کے ساتھ آپ صبح سویرے اس سورت کو پڑھیں اور اس سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، پھر آپ دیکھیے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ساری بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں اور ساری دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں بھی کیسے ختم ہوتی ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے جس کو آپ نے صبح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور تھوڑا وقت نکال کر اینڈ تک لازمی دیکھنا۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا دیا گیا وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملتی رہے اور آپ ان وظائف پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت رحمان ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ کہیں گے ہم تو یہ سورت اکثر سنتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی اکثر کرتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے، دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو کبھی شفا نہیں ملی، رزق میں اضافہ تو نہیں ہوا، ہماری حاجتیں تو پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے سورت کی تلاوت اس طرح کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل اسی طرح سے پڑھنی ہے، پھر آپ خود اللہ کی رحمت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پیارے دوستو، آپ جب بھی بیمار ہو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن تو دیتا ہے لیکن ساتھ میں میڈیسن کو کھانے کا طریقہ بتاتا ہے، کس طرح کھانی ہے، کون سی چیز کے ساتھ کھانی ہے۔ ہم لوگوں کو ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور ہم انہی چیزوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں اور تب ہمیں شفا ملتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بالکل اسی طرح ہم لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن اس کے طریقے پر عمل نہیں کرتے اور ساتھ میں پرہیز بھی نہیں کرتے جن چیزوں کا پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی نہیں کرتے۔ جو لوگ اس وظیفے پر عمل کریں گے وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، تبھی آپ کے کومنٹ آتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو سورت رحمان کا مکمل طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، یقین مانو اس سورت کو نہار منہ پڑھنے سے آپ کو کوئی بھی اندرونی بیرونی بیماری ہو، کالا جادو ہو، جنات کا سایہ ہو، گھر میں دکھ تکلیف پریشانیاں ہو، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ کائنات کی ہر بیماری سے شفا کی دعا اس میں موجود ہے۔ اس سورت کا نام بھی اللہ کے جو صفاتی نام ہے ان پر رکھا گیا ہے، الرحمن، سبحان اللہ، جو اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ اب آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں ذرا توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ سماعت فرما لے۔ آپ نے صبح نہار میں اٹھنا ہے۔ نہار میں کہتے ہیں کہ جب بندہ اٹھے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، پہلے وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھے اور پھر سورت رحمان کی تلاوت کرے۔ یاد رہے سورت رحمان کے 3 رکوع ہے، یعنی سورت رحمان میں مکمل 3 رکوع ہیں۔ آپ نے تلاوت سے پہلے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو دل میں رکھ لینا ہے، یا پھر جس بیماری سے شفا پانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے، یا جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں جو بھی حاجت ہے اس کو دل میں رکھ لیں۔ یہ عمل آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی مریض کے لیے بھی جو بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ عمل نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے لیے یہ عمل کر دیں۔ جو بہت ہی زیادہ سخت بیمار ہو یا پھر
آپ کے گھر میں تنگی پریشانی ہو، جادو جنات کا سایہ ہو، اکثر اوقات آج کل آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کس قدر حسد بڑھ چکی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، کسی کے پاس اگر کوئی اچھی چیز دیکھ لے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ آج کل تو سگے بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو آج کا وقت آ چکا ہے وہ وقت بہت ہی زیادہ غمگین ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر اوقات اپنے رشتہ دار ہی جادو کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں تنگی پریشانیاں آ جاتی ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، نوکری نہیں مل رہی، گھر میں جو ہے وہ بیماریاں آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ اس صورت کے ذریعے ختم ہو جائیں گی۔ بس جس حاجت کے لیے کریں اس کو دل میں رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے، کیونکہ یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے تو اس عمل کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے نہار میں اٹھیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب آپ پڑھ لیں اب سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دیں۔ جب پہلے رکوع پر پہنچے، یعنی سورۃ الرحمن میں کل 3 رکوع ہیں، جب تلاوت کر رہے ہوں اور پہلا رکوع آ جائے تو آپ پہلے رکوع پر رک جائیں اور پھر 27 مرتبہ یعنی 27 دفعہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ اس نام کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 27 مرتبہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں یا دل میں یاد رکھ لیں۔ 27 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر دوسرا رکوع شروع کر دیں، یعنی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں، آگے پڑھنا شروع کر دیں۔ جب دوسرا رکوع آئے تو آپ نے پھر رک جانا ہے، اب پھر سے ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ اس کو بھی آپ نے 27 مرتبہ یعنی 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دوسرے رکوع میں رک کر 27 مرتبہ یہ نام پڑھ لیں تو پھر آگے اس تلاوت کو شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح جب آپ تیسرے رکوع پر پہنچیں، یعنی جب سورت کا اختتام ہو جائے تو پھر سے آپ نے 27 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، یاد رہے کہ آپ اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لیں، یا پھر آپ کو یاد نہیں رہا تو جب یہ عمل کر لیں تو بعد میں پانی کا گلاس لے کر اس کے اوپر دم کر دیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دم کس طرح کرتے ہیں۔ دم کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف پانی پر ایک پھونک مار دیں۔ جب آپ پانی پر پھونک مار دیں گے تو آپ کا دم ہو جائے گا۔ جو آپ نے پانی دم کر لیا ہے اس کو جس مریض کے لیے اگر پڑا ہے، جس وقت بیمار ہے تو اس کو پلا دے۔ اگر خود کو کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے پڑا ہے تو خود پی لے، یا جس مقصد کے لیے بھی پڑا ہے، جس حاجت کے لیے پڑا ہے وہ اس مقصد کے لیے پڑھ کر اپنے خود ہی پی لے۔ اب مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، نوکری کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کرایہ دے کر تھک چکے ہیں، اب آپ کے اوپر اتنا قرضہ آ چکا ہے کہ آپ قرضہ اتارنے کے لیے اور قرضہ لے رہے ہیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، یقین رکھیے اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں تو صرف چند دن ہی کے اندر آپ پر جو بھی قرضہ ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے اتر جائے گا، جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کرتے رہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ حاجت پوری ہو جائے تو پھر بھی اس کو کرتے رہیں، زندگی کا معمول بنا لے، زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا پرہیز بھی کرنا ہے، اور یعنی پرہیز یہ ہے کہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز آپ نے پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی
آپ سے ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اس صورت کو پڑھے، اس کو روزانہ پڑھا کرے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے دشمن ہوں گے، جو آپ پر جادو کرواتے ہیں، جو آپ کے گھر میں مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر آپ نے بس کامل یقین رکھنا ہے۔ یقین جانیں یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، اور قرآنی وظیفے کرنے چاہیے۔ بڑے بڑے بزرگان دین اور عالم دین بھی یہ وظیفہ کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، جس طرح ہم نے آپ کو یہ وظیفہ بتلایا، آپ بھی اپنا فرض پورا کریں، اس وظیفے کو آگے شیئر کریں اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب کوئی قرآنی وظیفہ کرے گا تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر وہ بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا اس سورۃ رحمان کو پڑھنے کا، تو یقین جانیے میرے دوستو، وہ روزانہ پڑھے گا، اور آپ اگر سو بھی رہے ہوں گے تو اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں ضرور نیکیاں لکھے گا۔ آپ اتنے جو فنی چیزیں ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ عمل بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں اور پریشانیاں حل فرمائے، اور جاتے وقت اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔